ادھر آتا ہی نہیں انہیں، ادھر ہی آتا، وہ ڈاکٹر کی دعا اس کی وجہ سے اچھا ہوا۔ ہم بھی ایسی معاملات کرتے، شرک ڈائریکٹ تو نہیں کرتے، انڈائریکٹ کرتے ہم۔ لیکفروا، یہ لوگ جو پھر شرک کی طرف مڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بچایا۔ سمندری سفر کرتے تھے مشرکین مکہ، جب کشتی بھنور میں آتی سب پھینک پھاک کے اللہ اللہ اللہ، آپ ہی خالق ہے، آپ ہی جو ہے رازق ہے، آپ ہی مالک ہے، توبہ استغفار کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ بھنور کشتی بھنور سے نکل جاتی ہے، ساحل کو لگ جاتی، پھر اس کے بعد پھر وہ اپنا شرک، لاؤ جی کہاں ہے اپنا، نہیں بچایا ہمارے کو، وہیں بچاؤ۔ لیکفروا، تاکہ تم ناشکری کرو، بما آتیناہم، ان نعمتوں کی جو ہم نے تم کو دی ہے، فتمتعوا، کھاؤ انٹرٹین کرو۔ سورہ مرسلات میں کیا ہے؟ مومنوں سے خطاب ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ کھاؤ مزے میں کھاؤ، یہ وہ بدلہ ہے، یہ تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ اور وہی اب کافروں سے کہا جا رہا ہے، ارے کم وقتو کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ چند روزہ کھا لو، دنیا کی چند روز میں انٹرٹین کر لو، تم تو مجرمین ہے، تم جہنم کے ایندھن بننے والے۔ اے مکے والو، اے مشرکین، کر لو تم ناچ گانا کھانا پینا کر لو، انکم مجرمون، تم تو مجرم ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لیں گے، اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، جو تم کفر کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں نعمتوں کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھو تو نہیں گن سکیں گے۔ مگر انسان کے بارے میں ہے لَظَلُومٌ کفار، انسان بڑا ظالم ہے اور ناشکرا ہے، رب کی کھاتا دوسروں کی گاتا۔ سب نعمتیں رب کی طرف سے اس کی مل رہی ہیں، بجائے رب کے سامنے جھکنے کے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، جن اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے کوئی دلیل اتاری ان کے اوپر؟ فَوَيَتَكَلَّمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، جن چیزوں کو شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ تم کس بنیاد پر تم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں بیٹے ہیں، فلاں بیٹیاں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اور اب پھر اوپر کی جو آیت ہے، نیچے اس کا پھر ریپیٹیشن ہو رہا دوسرے انداز میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکاتے، رحمت والی بارش نازل کرتے، غلے اور اس کے میوے اناج پیدا ہوتے، فَرِحُوا بِهَا، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا بات۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، پھر اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ دیکھو بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عذاب کی شکل میں کوئی تکلیف دیا تو کیا ہوتا؟ اذا ہم یقنطون، مایوس ہو جاتے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہوں گی۔ یاد رکھو ہمارے اعمال کا نتیجہ یہی ملتا، مومن کو جو غلطیاں کرتا نا سزا اس کو یہی مل جاتی، تاکہ وہ سیدھا بڑھتے جائے جنت میں۔ ہاں، مومن توبہ کرتا ہے تو پھر وہ مصیبت نہیں آتی، نہیں اپنے گناہوں پہ اڑا رہا تو پھر اس کی پا بجائی، اس کا کفارہ ایسا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر درپیش ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کتنی محبت ہے،
اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. جبرائیل آئے, اجازت لیے, در دولت پر تشریف لائے اور فرمائے کہ آپ کا حکم جو بھی ہے. تو کیا بولے آپ کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. اور کیا خوشخبری جبرائیل؟ بولے پورے ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اور کیا خوشخبری ہے؟ کیا کچھ؟ بولے جنت سجا دی گئی ہے آپ کے لیے, فردوس, اور سب آپ کے منتظر ہیں. اور کچھ خبری ہے؟ ہاں ہے. کیا؟ آپ کی امت ایک سال مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرنے کی بشارت ہے. بولے نہیں یہ بہت لمبا پیریڈ ہے. حضور فرمائے یہ بہت لمبا پیریڈ ہے, 1 سال کے بعد توبہ کرے آپ, پھر کچھ بھی ہو سکتا. نہیں یہ بہت طویل مدت ہے, ذرا اور چھوٹا ہو. نہیں, بولے 1 مہینہ پہلے بھی کر لیا توبہ تو معاف کر دوں گا. پھر فرمائے یہ بھی بہت لمبی مدت ہے, 1 ہفتہ پہلے بھی مرنے سے پہلے کرا تو سب معاف اس کا. بولے 1 ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا, میری امت گناہ بھی کر سکتی ہے ایسا. ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے مرتے وقت اگر انہیں ندامت کے آنسو بہا لیا یا پشیمان ہو گیا, ندامت سے اگر اپنا دل چھوٹا کر لیا تو ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا شفیع بناؤں گا اور آپ اس کی شفاعت کریں گے. تب خوش ہوئے سرکار, تب خوش ہوئے. آخر میں بھی فکر امت کی. جب تشریف لائے ربی حبلی امتی, دنیا میں آتے ہی امت کی یہ آپ بابت فرمائے ربی حبلی امتی. تشریف لے آ رہے ہیں تو امت کی فکر ہے, مگر امت کو 2 وصیتیں بھی کیے. جب آپ کی سانس مبارک تھی آخری, تو آپ کا آخری کلام مبارک کیا تھا؟ الصلاۃ 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 ارقاؤکم ارقاؤکم ارقاؤکم. پھر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. دیکھو نماز نماز نماز, تمہارے غلام تمہارے غلام تمہارے غلام, ان سے اچھا سلوک کرو. مطلب آخری کلمات ایسی نماز جس کے بارے میں حضور فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور سے محبت کی علامت ہے. اور وہی نماز ہم پہ بھاری ہے. جلسے کر رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں, جلوساں نکال رہے ہیں, مگر نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے. یہ کون سی اتباع ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ آج مناظرے ہو رہے ہیں, یہ ایسا وہ ایسا, انہیں صحیح انہیں غلط. ارے کرنا کیا ہے؟ کیا عوامر ہے؟ کیا نواہی ہے؟ جس دین کو آپ لائے اس دین کی تعلیم کیا ہے وہ تو عمل کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. وہ نہیں کر رہے. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا مشرکین کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جس کے بارے میں وہ دلیل سے وہ بتائیں کہ ہم اس لیے شرک کر رہے ہیں؟ نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے تو بہت خوش ہوا تھا, اور جب مصیبت آتی تو منہ لٹکا لیتا. اور مصیبت بھی کیوں آئی؟ اس کے اعمال, اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی. یاد رکھو مومن کی 2 صورتیں ہیں. مومن نعمت ملنے پر شاکر ہوتا ہے اور مصیبت آنے پر صابر ہوتا ہے. تیسرا نہیں. مومن کی تیسری صورت ہے, یا تو وہ شاکر ہے یا وہ صابر ہے. شاکر کی خوشخبری کیا ہے اس کے لیے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہیں گے, میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو شکر گزاری کی علامت کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عبودیت کا اظہار کرنا, اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکانا, اس کے احکام کی پابندی کرنا, اس کے حلال کو حلال جاننا, حرام کو حرام جاننا, یہ ہے شکر گزاری کی علامت. ہاں, خالی
چلتے پھرتے ڈکار لے کے اللہ کا شکر ہے بولے طے ہوتا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے بھی ہے نا, ہاں نکاح بھی کیوں ہوتا ہے, کیا ہے شکر اللہ کھلایا, ختم ہو گیا شکر. اولا ہے کیا رے ادھر آنا مسجد میں خالی نکاح بھی کو, پھر نکاح بھی کیا ہے رے, دیکھا نا کئی لوگ ایسے ہمارے دسترخوان کو, یہ ہوگا عبادت, ختم ہوگا عبادت. جس کا شکر ادا کرنا ہے اس کا شکر ادا کرو. آخری آیت آ رہی, اولم یرو, کیا وہ نہیں دیکھتے, ان اللہ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق میں وسعت دیتا ہے, جس کو چاہے آزمائش کے لیے اس میں تنگی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزما رہا, کسی سے لے کے آزما رہا, کہ دے کے اس واسطے آزما رہا دیکھو انہیں شکر ادا کرتا کیا, لے کے اس واسطے آزما رہا دیکھو انہیں صبر کرتا نہیں کرتا کیا, واہ کرتا. مصیبت آئی تو سو بھول جاتا, زندگی بھر کی نعمتیں مل گئی, اللہ تعالیٰ میرے سے ایسا کرا, شکایتیں کرتا اور یہ ناشکری کی باتیں کرتا. نہیں کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم بندے کے عارضوں کے مطابق اگر اس کو رزق دیتے تو یہ بندے باغی ہوتے, فرعون ہوتے, قارون ہوتے. ہم نے چاہتے کہ ان کی آخرت خراب ہو, اسی لیے ان کو ہم کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے. اللہ کی یہ سنت ہے. ہم جو مانگتے 100% نہیں ملتا, اس واسطے نہیں ملتا, اگر جو مانگے مل گیا تو ہم بھی فرعون ہو جائیں گے, ہم بھی قارون ہو جائیں گے, اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو دیں گے. تمہارے لیے آخرت اٹھا کے رکھا ہوں میں, آخرت نظر. اور یہ لمن یشاء, یشاء من یشاء, جس کو چاہے لڑکے من یشاء, جس کو چاہے لڑکیاں من یشاء, جس کو چاہے بان من یشاء, جس کو چاہے رزق کھول دے من یشاء, جس کو چاہے تنگ کر دے من یشاء. یہ من یشاء ہے, جس کو چاہے بخش دے. اتنی جگہ ہے من یشاء, من یشاء اتنی جگہ ہے. جس کو چاہے بخش دے, خطاؤں پہ بھی چاہے تو عطا کر دے, ان کی حکمت ہے وہ. تو رزق کے معاملے میں تنگی بھی ہے تو من اللہ, وسعت بھی ہے من اللہ. وسعت ملی شکر ادا کرنا, اس پہ اترانا نہیں, اس پہ اکڑنا نہیں. ہاں صاحب رات دن محنت کرے تو یہ دولت دکھی, ہاں میرے بچے کما کے لاتے ہیں صاحب, گیا. ہاں محنت کرے, ہم اتنا محنت کرے, آج ڈگری لیے, آج اتنا ہوتا لے, اس لیے اتنا پیسہ ہے, کاراں بنگلے ہے, گیا. یہ ناشکری ہے, یہ شرک ہے. تیرے پاس جو عقل فہم ڈگری آئی, جو صلاحیتیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ. تو جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. اسی لیے اللہ فرما رہا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم تم کو دیے. ہم جو تم کو دیے اس میں سے خرچ کرو, تھوڑا ہم دیے. کون کرے آج کو ہم کوئی جنا بول رہے ہیں, ارے تیرا پا ہے کا مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں سے لوگوں کے مدد کر. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک ان چیزوں میں قوم ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. فآتی ذل قربا, دیکھو مال اللہ دیا ہے تو رشتہ داروں کا حق ادا کرو. جی سورہ بقرہ کا 3 پارہ 2 رکوع, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم تم کو دیے, من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے قیامت کا, کہ دن نہ کوئی پیسہ لیا جائے گا, نہ کوئی شفاعت کسی کو قبول ہوگی, اور نہ کوئی تمہارے ساتھ تمہارا کوئی حامی ہوگا. وہ دن سے پہلے مال خرچ کرو. کہاں خرچ کرنا؟ فآتی ذل قربا حقہ, رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. ہاں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. مال میں تمہارا حق, تمہارے لیے تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے, تو فآتی ذل قربا حقہ, دے دو قرابت داروں کو ان کا حق. والمسکین, رشتہ داروں کو بھی دینا, غیروں کو بھی دینا, غریب لوگوں کو دینا, اور ابن السبیل مسافروں کو بھی دینا. مسافر ہے تو اس کی مدد کرنا. ذالک خیر,
یہ بہترین ہے کام. کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے چیز بہترین ہے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی مرضیات کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ہوتا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں. یہاں پر صرف ایک کے بارے میں اشارہ ہے، جو لوگ اپنے اموال میں حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور غریبوں کا، یہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں. کتنے رشتہ دار ہیں، اب رپورٹ آئی تھی کہ کتنے ہزار کروڑ بینکوں میں پیسے سینٹرل گورنمنٹ چلے گئے، کیونکہ کلیم کرنے والا کوئی نہیں، ریمانڈر بھیجے بینک میں ڈپازٹ کرتے میاں بھی مر گئے، بچے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بینک میں پیسہ پڑا رہا، چلے گا گورنمنٹ کو، ہزاروں کروڑوں بینک کو چلے گئے گورنمنٹ کے، ریمانڈر کے بھیجے سال 2 سال، کب تک؟ 10,000 پورا. ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، الذی مال جمع مالوں وعددا، مال کما رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں. یہ مال ان کے لیے سانپ بن کے آئے گا، یہ مال ان کے لیے مصیبت بن کے آئے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. مال کماؤ، حق داروں کو حق دو، تو پھر تمہارا مال محفوظ بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اضعاف مضاعفہ اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں پر خرچ کرنے کی تاکید ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور یہ سود کے معاملات جو تم ربا لیتے ہو، تم جو سود دیتے ہو، اس واسطے کہ لوگوں میں مال بڑھ جائے. آج کل سود کے کاروبار عروج پہ ہے، سودی کاروبار سے لوگ چاہتے ہیں کہ مال اپنا کمائے اور لوگوں میں اپنی عزت اور اپنی شان و شوکت بتائے. سنو، ایسا مال فلا یربو عند اللہ، سود کے کاروبار، سود کا مال اللہ کے پاس بڑھتا نہیں. کون سا مال بڑھتا؟ وما آتیتم من زکات، جو زکات دیتے ہیں وہ مال بڑھتا، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے. زکات کے 2 معنی ہیں، بڑھنا اور پاک ہونا. حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مال تلف ہوا یا جلا یا ڈوبا تو سمجھو کہ اس کی زکات نہیں دی گئی تھی. جس مال کی زکات دی جاتی ہے، نہ جلتا، نہ ڈوبتا، نہ چوری ہوتا. یہ سن لو، یہ بات، یہ اصول ہے، سنہری دستور ہے قرآن کا. اسی پہ عمل کرنا ہم کو یہی دین سکھاتا کہ مال کماؤ حلال طریقے سے، اور ہر ایک کو اپنا حق دے دو، پھر مال میں اضافہ بھی ہوگا. وما انفقتم وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ایک ہاتھ سے خرچ کرو پھر مزہ آتا، خرچ کرو پھر آتا. ہاں خرچ کرو تو دیں گے. انہیں رکھا ہی نہیں. ہم بچے کو دیے یہ 100 روپے رکھو میاں، ایسا جو بھی کیا خرچ کرو. میں نے کیا ہو میاں پیسے، جیسے کہ ہے ابا 100 روپے ہے، تو کیا کہ اس کے خرچ نہیں کر رہا، انہیں اس کو ضروری خرچوں میں ڈالو، ضروری خرچہ خرچ نہیں کر رہا، اٹھا کے رکھ رہا، بیوقوف اس کو نہیں دے رہا. حالانکہ اچھی چیز ہے سیونگ کرنا، مگر انہیں ضرورت ہی نہیں دیتا ہی نہیں. کیا میاں ہوگا خرچے ایسا اور دیتے آپ ضروری خرچوں کے لیے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کرا، پھر کیسا دینا جی انہیں؟ تو وہ دینے کے لیے بندوں کو ذریعہ بنا. تم کو ہم کو ذریعہ بنایا کہ فلاں مالا کو دے، فلاں کو دے، ایسا کیا. اچھا میرے کو پیسے دیے، فلاں کو یہ دے، فلاں کو دے، فلاں میں رکھ لیا. کیا میں دے دیے ہوتا؟ نہیں میں رکھ لیا. ارے تیرے کو میں دیا، فلاں کو تقسیم کرو، تو کیا رکھ لیا میں؟ اب میں رکھ لیا اپنی ذاتی استعمال کے لیے. خیانت ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ وعدہ کرے بندوں سے رزق کا، پھر کیا اللہ تعالیٰ آ کے دیتا ہر ایک کو علم، یا علم میں تمہارا اللہ ہوں. علم بندوں کو ذریعہ بنایا، ہم کو ذریعہ بنایا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تم اوپر والے بننے کی کوشش کرو، اللہ بنائے گا نہیں. دادا فقیر، بابا فقیر، میں بھی فقیر ہوں. دادا فقیر تھے نا، آتے تھے نا ہمارے بابا، میں بھی وہی چل رہا ہوں، کوئی پیشہ کوئی کرنا، میں بھی یہی کروں. دادا فقیر، بابا فقیر، نہیں بھی فقیر کہتے، پیشہ وارانہ فقیر. ہم نہ یہ کرتے صاحب، فقیر ہمارا پیشہ ہے. حالانکہ ہٹے گھٹے ہے سب. تو کوئی کوشش کر رہے نہیں انہیں اوپر والا ہاتھ کی، نیچے والے ہاتھ میں خوش ہے انہیں.
تو اللہ بھی اس کو اسی رہے گا. جی وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تو اللہ کی رضا میں تم اگر مال خرچ کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں. یہاں بھی تمہارا مال اضافہ ہوگا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے پہاڑوں جیسے اجر آپ کو دے گا وہ مال خرچ کرنے کا. مگر وہ مال جو خرچ کرتے اللہ کی رضا اس میں مطلوب ہونا، دکھاوا نہیں ہونا. اللہ الذی، اب سنو صاحب آخری آیت بہت اہم آیت. یہ سوال ہے مشرکین سے، یہ سوال ہے کافروں سے مکے کے. ارے وہ کافروں، ارے مشرکوں بتاؤ، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. تمہارے دادا تمہارے پردادا ہے نہیں ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا یہ کام کرتے؟ تم جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کیا تمہارے شرکا میں طاقت ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے، رزق دے، موت دے، حیات دے؟ یہ چار کام کا ذکر ہے. اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا، رزق دیتا، موت دیتا، پھر حیات دے کے اٹھاتا حشر میں. بولے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے معبود ہے یہ کام کرتا؟ سوال ہے، چیلنج ہے. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا؟ من یفعل من ذالک من شیء، اس میں سے کوئی ایک چیز، خلقت، رزق، موت، حیات، چاروں میں سے ایک بہت ہے مگر چار کا گرایا ہے. کوئی اس میں سے کوئی ایک کام کرے؟ نہیں کرتے نا. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے. بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پسند ہے اللہ کو سبحان اللہ بولنا. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جو جو چیزوں کو وہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ ان سب سے پاک ہے. تعالیٰ بلند اس سے. لَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ، جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسی ہوتی؟ نہ وہ کسی کو جنا، نہ کوئی ماں اس کو جنی. لم یلد ولم یولد. یہ آیت ہے. اسی لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رب الاعلیٰ. کیا سرکار ہمارا سکھا دیا ہمارے کو. سبحانہ ہے اور سبحان رب الاعلیٰ میں تسبیح بھی ہے اور بلندی بھی ہے. سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ. کیا بندہ قریب ہوتا اللہ تعالیٰ کے بندے کی قربت کا، اللہ سے بندے کی قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نماز. قرآن شریف کی آیت ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اب سے قریب ہو جا. اور یہی قربت ہم کو پسند نہیں ہے. جب تم سجدہ کریں گے رب تمہارے سے راضی ہو جائے گا، جو تم چاہے مانگیں گا، جو مانگے تم کو ملے گا. تم میری سنو میں تمہاری سنتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، موٹی موٹی بات ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کا شکر کرو، ناشکری مت کرو. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی